ناظرین السلام علیکم. دعا رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں زبیر احمد حاضر خدمت ہے. ناظرین اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں بے شک ہم نے اسے یعنی کہ قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے احکامات لے کر نازل ہوتے ہیں اور یہ رات سراسر سلامتی ہے، سراسر رحمت ہے طلوع فجر تک. یہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا ایک خاکہ، ایک اسٹرکچر بیان کیا سورہ قدر میں، اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. گویا سورہ بقرہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے اسے میں نے رمضان کی راتوں میں، رمضان المبارک میں نازل کیا، اور سورہ قدر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شب قدر میں نازل ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں جو رات ہوتی ہے، لیلۃ القدر جو ہے اس میں نازل ہوا ہے. اب ہم آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اسے کس طرح تلاش کیا جائے، اور اگر کوئی مومن لیلۃ القدر کو پالے تو اسے کون سے اعمال ہیں، کون سے مسنون اعمال ہیں جو اسے کرنے چاہیے. یہ آج کا ہمارا عنوان ہے. میرے ساتھ جو مہمان شریک ہیں میں ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں. سب سے پہلا نام اتنا بڑا نام اور اتنا معتبر نام ہے کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے مزید ان کے بیان کرنے کے لیے، ان کا نام ہی کافی ہے، اور وہ ہیں مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑی مدلل آپ کی گفتگو ہوتی ہے، مختلف ریفرنسز سے بات کرتے ہیں، مثالوں سے اپنی بات سمجھاتے ہیں. مفتی محمد زبیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین ہم لائیو کال آپ کی شامل کریں گے اور کوشش کیجیے گا کہ آج کے جو ٹاپک ہے اسی کے حوالے سے آپ گفتگو کریں. ہمارا ٹاپک ہے لیلۃ القدر، اس کے کس طرح سے اسے تلاش کیا جائے اور اس میں کرنے کے لیے مسنون اعمال کون سے ہیں، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے. تھانوی صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ سب سے پہلا جو سوال ایک ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ لیلۃ القدر کے بارے میں تو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ وہ نازل ہوا اس رات کو، لیکن کیا واضح ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں جس سے پتہ چلے، نشاندہی ہو کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے ٹی وی پر مجھے بھی بلایا گیا اس میں. اصل میں لیلۃ القدر میں قرآن کریم کا نازل ہونا تو بالکل واضح اور ثابت ہے، جیسا کہ خود سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اب یہ کہ لیلۃ القدر اصل میں طاق راتوں میں کی کوئی ایک رات ہے. اچھا، اس کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا. مطلب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے باہر کہ وہ اس کا علم بتائیں، متعین کر دیں، لیکن بس اللہ کا بہرحال یہ اپنا حکمت تھی اللہ کی. جی ہاں، کوئی حکمت تھی. تو وہ گویا نہیں علم ہو سکا. تو اب یہ کہ لیلۃ القدر کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ قرآن میں ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. اور اچھا پھر یہ کہ یہ بات بھی آپ کے ذریعے سے واضح ہو جائے، چینل کے ذریعے سے، کہ قرآن کریم جو ہے دفعتاً واحدتاً پورا کا پورا نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں. ہاں جی ہاں، پورا مصحف جو بھی ہے. تو یہ گویا آسمان دنیا پر نازل ہوا ہے، اور ابھی یہ گویا عمل کے لیے نہیں ہے جو لیلۃ القدر. اس کے بعد پھر یہ جو مرحلہ آیا ہے 23 سال کی مدت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ جیسے جیسے ضرورت ہوئی اس کے مطابق وہ نازل ہوا. تو
تو نزول قرآن بہرحال لیلۃ القدر میں. تو ثانوی صاحب آپ کی بات سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید پورے کا پورا لوح محفوظ سے آسمان جو ہے دنیاوی آسمان پر ایک ہی ساتھ نازل ہو گیا لیلۃ القدر میں. جی ہاں. اور پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً 23 برس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل یہ ہوتا جو ہے. ہے تیسرا مرحلہ نزول قرآن کا وہ یہی ہے جو 23 سالہ پیغمبرانہ دور ہے، اور اس میں حضور پر قرآن کریم وحی کی شکل میں جو نازل ہوا. ٹھیک. تو یہ وہ ہے. تو لیلۃ القدر کے لیے بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشاندہی نہیں فرمائی، اور وہ تو اللہ نے طاق راتوں میں تلاش کرنے کی بات. بس طاق راتوں ہی کے اندر ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک بات اور میں جاننا چاہوں، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہتے کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. لیلۃ القدر کے اندر جو قدر کا لفظ ہے اس کے بارے میں حضرات مفسرین کرام نے مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں، لیکن تفسیر مظہری کے اندر، کشاف کے اندر، پھر ہمارے جو بر صغیر کے مفسرین نے عام طور پر جو بات دی ہے، جیسا کہ تفسیر معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ قدر در حقیقت اردو والی قدردانی کے ساتھ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ احترام والی، وقعت والی، وجاہت والی اور ویلیو والی ایسی رات ہے. جی ہاں، ایسی رات ہے کہ جس رات کی زبردست خیر و برکت ہے. اور یہ بات کہ قدر کا یہاں پر یہ میننگ لیا گیا، یہ در حقیقت لیلۃ القدر خیر من الف شہر سے لیا گیا ہے کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو بیان فرما رہے ہیں. اچھا، قدر کا دوسرا مطلب تقدیر بھی ہے کیا؟ تقدیر بھی ہے، وہ بھی حضرات مفسرین میں سے کئی سارے حضرات نے وہ قول لیا ہے، اور اس میں پھر بڑے فنی اقوال ہیں. ایک تو وہ یہ کہ وہ شب برات کے اندر تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے یا اس رات کے اندر ہوتا ہے، پھر اس میں تطبیق بھی دی گئی ہے مختلف اقوال کے اندر. خلاصہ یہ کہ ایک قول وہ بھی ہے، لیکن جو زیادہ تر راجح بات ہے، جو خیر من الف شہر سے پتہ چل رہا ہے، اور جو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چل رہا ہے، تقریباً صحیح ستہ کے اندر وہ روایات موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی خیر و برکت کو بیان فرمایا، تمام لوگوں کی بخشش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان اس کے اندر فرمایا کہ اتنے لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے. جبریل علیہ السلام کی سنن کبریٰ، بیہقی، مسند احمد اور ترمذی کی روایت کے مطابق باقاعدہ اس رات کے اندر نازل ہونے کی بات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی. تمام فرشتے ساتھ آتے ہیں، پوری رات رہتے ہیں، اور رہ کر کے یہاں دنیا کے تمام لوگوں کو وہ سلام کرتے ہیں، اور پھر جب صبح کے وقت وہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب، آپ کی بات سے آیا میرے ذہن میں، کیونکہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی موقع ملے تو پوچھیے گا کہ مفتی صاحبان سے. آپ نے فرمایا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں اور سلام کرتے ہیں لوگوں کو. اب فرشتے تو بہت سارے ہیں اور وہ ہر مقام پر نازل ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل تو ایک ہی ہیں، اور وہ یقیناً حاضر و ناظر بھی نہیں ہے، وہ ایک ہی وقت میں کسی ایک جگہ جاتے ہیں. تو وہاں پر یہ جو سلام والی بات ہے کہ سارے مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں، وہ کسی ایک وقت میں ایک جگہ پہنچتے ہیں. نہیں، اس میں ایک بات یہ یاد رکھیے، ہم بہت سارے اقدار و احکام کے بارے میں وہ تصور قائم کر لیا کرتے ہیں جو ہمارے عام طور پر ذہنوں کے اندر ہوتا ہے. عام طور پر ہم یہ بات سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اب میں ایک چھوٹی سی بات یہ آپ سے کہوں، سلام ہی پر آپ سے بات ذکر کروں. آپ یہ نقطہ جانتے ہیں جو حضرات مفسرین نے بیان کیا ہے کہ سلام کی نسبت ہر شخصیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اب یہاں پر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو کیا یہاں پر درود بھیجنے کا وہ مطلب ہوگا جو آپ اور میں تسبیح لے کر کے بیٹھ کر کے اللہم صلی علی محمد، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ خود بول رہے ہوں گے اللہم صلی علی محمد؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلا کہ اس کی نسبت ہر شخصیت کے اعتبار سے مختلف ہے. تسبیح معنی مراد ہوگا کب؟ جب فرشتوں کی بات آئے گی. بندوں کی بات آئے گی تو وہ تسبیح والی اللہم صلی علی محمد وہ مراد ہوگی. اللہ تو رحمت والی بات آ جائے گی. تو یہاں پر بھی جو جبرائیل علیہ السلام کے سلام والی بات ہے، یہ ان کی نسبت سے کہ رحمت کا پیغام لاتے ہیں، رحمت پھیلاتے ہیں، سلامتی کو لے کر کے آتے ہیں، برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر کے آتے ہیں، پھیلاتے ہیں، رحمت بانٹتے ہیں. ایک کالر ہم شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میرا نام واصل خان ہے، میں ہانگ کانگ سے بات کر رہا ہوں. واصل خان نام ہے میرا. فرمائیے. میرا تھانوی صاحب سے ایک سوال ہے. السلام علیکم تھانوی صاحب. جی وعلیکم السلام.
جی فرمائیے۔ ثانی صاحب، میرا سوال یہ ہے، بچپن میں ہم یہ لیلۃ القدر کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جس آدمی کو یہ رات نصیب ہو جائے وہ جو دعا کرتا ہے اس کو وہ ملتا ہے۔ کیا آدمی اگر کسی کو یہ رات نصیب ہو جائے تو کیا آدمی اپنا کوئی مرا ہوا آدمی جو مر چکا ہے، کیا آدمی اس کو زندہ کرا سکتا ہے اس رات میں؟ کیا آدمی کیا کرا سکتا ہے؟ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار اگر اس دنیا سے مر چکا ہو جی، اور اگر مجھے وہ لیلۃ القدر کی رات مل جائے اور میں اس آدمی کی زندگی پھر مانگ سکتا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، بڑے ٹریکی کوشچن ہے تھوڑے سی تفصیل۔ جی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔